بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینل کو پابندی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، ہمارا تبصرہ نفس پر چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو کنسنٹریٹ ہو کر دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے نفس سے متعلق آگے بڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکچر 11۔ لیکن ارکا غانیس یا نسخہ دیگر ارجی جانس کا گمان ہے کہ اس وقت یعنی ثقل غذا کے وقت جبکہ غذا کی کثرت حد افراط تک کی گئی ہو، نفس کے تواتر میں اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی کہ اس کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس وقت نفس کا یہ تغیر دیر تک اس لیے قائم رہتا ہے کہ سبب تغیر یعنی ثقیل غذا بھی دیر تک باقی رہتا ہے۔ پھر اگر غذا کی کثرت اس سے کم ہو تو نفس کے اختلاف میں انتظام بھی ہوگا، اور اگر ثقل تھوڑا ہو اور غذا کی کثرت کمی کے ساتھ ہو تو نفس میں اختلاف بھی کم ہوگا، عزم بھی کم ہوگا، صورت بھی کم ہوگی۔ پھر نفس کا یہ تغیر اس صورت میں بہت زیادہ دیر تک باقی بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس وقت میں مادہ یعنی مادہ غذائیہ چونکہ تھوڑا ہے وہ جلد ہضم ہو جائے گا اور ثقل جلد ہی دور ہو جائے گا۔ پھر اگر غذا کی بے قاعدہ زیادتی سے قوت نڈھال و ناتو ہو جائے یا غذا کی کمی سے ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، انجام کار وہ دونوں حالتوں میں یکساں طور پر نفس کے اندر صغر اور تفاوت پیدا ہو جائے گا۔ یعنی بار بار غذا کی بے قاعدہ زیادتی کرنے سے بھی انجام کار قوت ضعیف ہو جاتی ہے، اور غذا کی کمی سے بھی، اس لیے انجام کار دونوں صورتوں میں ضعف کے آثار نمودار ہونے کے بعد نبض صغیر اور متفاوت ہو جائے گی۔ پھر جب طبیعت یعنی ضعف کے بعد قوی ہو کر ہضم و احالہ پر قادر ہو جاتی ہے تو پھر ازسر نو نبض معتدل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ غذا میں زیادتی کرنے سے نبض میں تغیر تو اس وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے کہ فساد ہضم کے باعث اخلاط صالحہ یعنی وہ اخلاط جو ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں کی بدن میں کمی ہو جاتی ہے، اور غیر منہضم رطوبات فاسدہ کی کثرت۔ پھر جب ازسر نو قوت پیدا ہوگی تو اچھے اخلاط زیادہ بننے لگیں گے، اور یہ رطوبات ہضم و استحالہ کے بعد اچھی رطوبات میں تحلیل ہو جائیں گی۔ یہاں پر غیر منہضم رطوبات فاسدہ کا مطلب وہ رطوبات ہیں جو ہضم نہ ہونے کے باوجود ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ہماری باڈی میں فساد پیدا کرتی ہے۔ اور غذا میں کمی کرنے سے نبض میں تغیر اس وجہ سے لاحق ہوتا ہے کہ اس سے اخلاط صالحہ کی بدن میں کمی ہو جاتی ہے۔ پھر جب ازسر نو قوت پیدا ہوگی تو اب غذائیں بآسانی ہضم ہوگی اور اخلاط صالحہ کی کمی نہ رہے گی، اس لیے اب نبض طبعی حالت پر لوٹ آئے گی۔ غذا سے متعلق جو بیان چل رہا ہے یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ شروع کر رہے ہیں شراب کے اثرات نبض پر کیا کیا ہوتے ہیں۔ لیکن شراب میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کثرت اگرچہ نبض میں اختلافات پیدا کرتی ہے مگر اس سے مقتضبہ اور کافی اختلاف پیدا نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے برابر کی دوسری اغذیہ سے ہوا کرتا ہے۔ شراب سے اختلاف کم نمودار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شراب کا جوہر یعنی دوسری غذاؤں سے مقابلے میں متخلخل، لطیف، رقیق اور خفیف ہوتا ہے۔
گیلانی کیا کہتے ہیں کہ غذاؤں میں جب زیادتی کی جائے گی اس سے نبض میں اختلاف ضرور پیدا ہوگا، مگر ان میں باہم اختلاف ہے، یعنی لطیف غذائیں نسبتاً کم اختلاف پیدا کرتی ہیں اور غلیظ غذائیں زیادہ، لیکن شراب مذکورہ بالا وجہ سے لطیف غذاؤں سے بھی کمتر اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ یہاں پر لطیف غذاؤں سے مراد جو جلد ہضم ہو جاتی ہیں، اور غلیظ غذاؤں سے مراد جن کا ہاضمہ دیر سے ہوتا ہے۔ لیکن شراب جب بالفعل بارد ہوتی ہے تو دوسری ٹھنڈی چیزوں جیسے برف وغیرہ کی طرح نبض میں صغر تفاوت اور بطو پیدا ہوتا ہے، اور یہ باتیں تیزی سے اس لیے پیدا کرتی ہے کہ شراب میں تیزی سے نفوذ کر جانے کی قوت پائی جاتی ہے۔ پھر جب بدن کے اندر داخل ہو کر شراب گرم ہو جاتی ہے اور بدن کی حرارت سے اس کی عارضی برودت ٹوٹ جاتی ہے تو تقریباً وہ باتیں زائل ہو جاتی ہیں جو شراب کے بالفعل برودت سے پیدا ہوئی تھی، اور پہلی باتیں لوٹ آتی ہیں۔ تو تقریباً وہ باتیں زائل ہو جاتی ہیں میں شیخ نے اس موقع پر تقریباً اس لیے کہا ہے کہ جب ٹھنڈی شراب بدن کے اندر داخل ہو کر گرم ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ نبض کے سابقہ طبعی حالت پورے طور پر نہ لوٹے، بلکہ اس میں کم و بیش اختلاف و تغیر باقی رہ جائے، اور یہ بہت ممکن ہے۔ یعنی ٹھنڈی شراب نے جو ہماری نبض میں تغیر پیدا کیا، اب وہ بدن میں جا کر گرم ہو جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبض پہلی حالت میں لوٹ آئے گی، یعنی تھوڑا بہت کم و بیش اختلاف و تغیر باقی رہ جائے گا۔ جب گرم ہونے کی حالت میں شراب بدن کے اندر داخل ہوتی ہے، یعنی جبکہ شراب پینے کے وقت بارد بالفعل نہیں ہوتی ہے، تو یہ طبیعت سے زیادہ دور نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس سے اس وقت بدن میں ایسی زیادہ تغیرات پیدا نہیں ہوتے جو نبض میں زیادہ اختلاف و تغیر پیدا کر دیں۔ اس کے برعکس جب ٹھنڈی شراب پی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے کیا تغیرات نبض میں رونما ہوتے ہیں، اور اس کی یہ عارضی حرارت جلد ہی تحلیل بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اول تو گرم شراب پینے سے بدن میں کچھ زیادہ تغیرات رونما نہیں ہوتے، اور اگر اس کی عارضی گرمی سے بدن میں کچھ گرمی پیدا بھی ہو جاتی ہے تو شراب کی یہ عارضی حرارت عارضی ہونے کی وجہ سے جلد ہی تحلیل بھی ہو جاتی ہے، اور جب سرد ہونے کی حالت میں بدن کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ اس قدر بدن میں ایذا پہنچاتی ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسری ٹھنڈی چیز ایذا نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ چیزیں گرم ہونے تک رکی رہتی ہیں اور شراب کی طرح تیزی کے ساتھ بدن میں نفوذ نہیں کرتی۔ رہی شراب تو یہ بدنی حرارت کے ذریعے گرم ہونے سے پہلے ہی عروق میں نفوذ کر جاتی ہے، یعنی مائنوٹ کیپیلریز میں داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کے بدن میں ٹھنڈی چیزوں سے ضرر پانے کی استعداد و قابلیت ہوا کرتی ہے، یعنی جن لوگوں کو ٹھنڈی چیزیں نقصان پہنچاتی ہے، وہ ٹھنڈی شراب سے بہت زیادہ ضرر پایا کرتے ہیں، یعنی ان کو ٹھنڈی شراب بھی بہت نقصان دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر شراب گرم ہونے کی حالت میں بدن کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی گرمی کا ضرر اس کی سردی کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ شراب جب گرم ہوتی ہے تو وہ بدن سے ملاقی ہوتے ہی بہت زیادہ ایذا یعنی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ طبیعت اس گرم شراب سے ملاقی ہونے کے بعد اسے اعضاء میں تقسیم کرتی، پھیلاتی اور تحلیل کرتی ہے۔ رہی ٹھنڈی شراب جو کہ سرد ہونے کی حالت میں پی گئی ہو تو قبل اس کے کہ طبیعت اسے اعضاء میں تقسیم کرنے، پھیلانے اور اسے تحلیل کرنے کے لیے کھڑی ہو، بسا اوقات یہ طبیعت کو بٹھا دیتی ہے اور طبعی قوتوں کو بجھا دیتی ہے، اس لیے کہ برودت قوتوں کو مار ڈالتی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ برودت یعنی ہمارے جو جسم کی اندرونی قوتیں ہیں وہ اس کو ختم کر دیتی ہے، یعنی یہ زندگی کی دشمن ہے، اس لیے کہ برودت
قوتوں کو مار ڈالنے والی اور زندگی کی دشمن ہے، اور حرارت طبیعت اور حیات کے لیے مناسب اور اس کے افعال کے لیے اعلیٰ ہے۔ تو یعنی جتنی بھی حرارت ہماری طبیعت سے پیدا ہوگی تو وہ ہماری حیات کے لیے مناسب اور اس کے افعال کے لیے اعلیٰ ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں شراب کی صورت نوعیہ کے خواص۔ یہ سب تو شراب کے وہ اثرات تھے جو شراب کی مقدار کی زیادتی سے اور اس کی بیرونی گرمی سے اور سردی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب اس امر کا لحاظ کیا جائے کہ شراب ایک مقوی چیز ہے تو اس وقت اس کے دوسرے احکام ہوں گے، کیونکہ شراب اپنی ذات خاص سے تندرستوں کے لیے مقوی اور قوت کی بھڑکانے والی چیز ہے، اس لیے کہ یہ نہایت تیزی کے ساتھ جوہر روح میں اضافہ کر دیتی ہے۔ رہی وہ تبرید و تسخین جو شراب کے کم و بیش حار یا بارد ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور جو اگرچہ اکثر لوگوں کے مقابلے میں مضر اور نقصان رسا ہے، مگر یہ بعض مزاجوں کے لیے موافق اور بعض مزاجوں کے لیے غیر موافق ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں میں سوء مزاج حار ہوتا ہے، یعنی جن کا مزاج گرم ہوتا ہے، ان میں ٹھنڈی چیزیں قوی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح شراب کی بعض قسموں سے اگر تبرید حاصل ہوتی ہے تو یہ بعض مزاجوں کے لیے موافق ہوگی اور بعض مزاجوں کے لیے مخالف۔ یہی حال شراب کی بعض دوسری گرم قسموں کا ہے۔ چنانچہ جالیزنوس نے ذکر کیا ہے کہ آب انار، یعنی انار کا جوس سمجھ لیجئے، یعنی آب انار گرم مزاج والوں کے لیے ہمیشہ باعث تقویت ہوتا ہے، حالانکہ آب انار بارد ہے۔ اسی طرح آب شہد، یعنی شہد کا پانی جسے ماء العسل کہتے ہیں، سرد مزاج لوگوں کے لیے ہمیشہ مقوی ثابت ہوتا ہے۔ الغرض شراب اس لحاظ سے کہ یہ بالطبع گرم ہے یا بالطبع سرد ہے، ایک گروہ کے لیے اگر مقوی ثابت ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے مضعف، لیکن اس وقت ہماری گفتگو اس میں نہیں ہے۔ یعنی اس وقت ہماری گفتگو شراب کی کیفیت کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہماری گفتگو کا تعلق اس سے ہے کہ شراب کی بعض قسموں سے بدن میں تبرید حاصل ہوتی ہے اور بعض قسموں سے تسخین، اور یہ کہ بعض قسمیں دوسری قسموں کے مقابلے میں بارد ہیں یا حار ہیں، بلکہ اس وقت ہماری گفتگو شراب کی قوت یعنی شراب کی صورت نوعیہ اور اس کے خواص میں ہے، جس کی وجہ سے شراب روح میں تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے شراب کی ذات خاص ہمیشہ اور ہر شخص میں، خواہ وہ گرم مزاج رکھتا ہو اور خواہ سرد، باعث تقویت ہوتی ہے، اور نبض میں اس تقویت کے مطابق احکام پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اگر کسی بدن میں شراب کی ذاتی خاصیت کی امداد اس کی تبرید و تسخین سے بھی ہو جاتی ہے تو شراب کی یہ تقویت اس امداد کے مطابق اس شخص میں بڑھ جاتی ہے، اور اگر کسی بدن میں شراب کی یہ تبرید و تسخین بجائے معاون ثابت ہونے کے مخالف ہوتی ہے تو شراب کی ذاتی تقویت اس شخص میں اس مخالفت کے مطابق گھٹ جاتی ہے، اور انہی امور کے مطابق نبض میں تغیرات لاحق ہوتے ہیں اور اس کے احکام قائم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب شراب باعث تقویت ہوتی ہے تو روح اور قوا میں اضافہ کر دیتی ہے اور نبض میں بھی قوت بڑھ جاتی ہے، اور جب بدن میں یعنی اپنی طبعی یا عارضی حرارت سے سخونت پہنچاتی ہے تو حاجت ترویج کو بڑھا دیتی ہے، اور اس کے برعکس جب شراب اپنی طبعی یا عارضی بروزت سے بدن میں تبرید پیدا کرتی ہے تو حاجت ترویج کو کم کر دیتی ہے، لیکن بیشتر اوقات شراب قوت ہی کو بڑھا دیا کرتی ہے اور حاجت میں اضافہ ہمیشہ نہیں کیا کرتی ہے، جس سے کہ نبض میں سرعت بڑھ جایا کرے۔
مذکورہ بالا تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ شراب بالذات ہر شخص کے لیے مقوی ہے، اس لیے اس سے ہر مزاج میں اور ہر شخص میں قوت ضرور پیدا ہوگی، مگر چونکہ بعض لوگ گرم ہوتے ہیں جن کے لیے ٹھنڈی شراب موافق ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کا مزاج بارد ہوتا ہے جس کے لیے گرم شراب موافق ہوتی ہے، اس لیے ایسے مختلف المزاج لوگوں میں شراب کی ذاتی تقویت یکساں اور برابر نہ پیدا ہوگی، بلکہ کم و بیش۔ مثلاً جو لوگ مزاجاً بارد ہیں ان میں ٹھنڈی شراب مخالفت مزاجی کی وجہ سے شراب کی ذاتی تقویت کو کم کر دے گی، اور گرم شراب ان میں شراب کی ذاتی تقویت کی معاون ثابت ہوگی۔ اسی طرح گرم مزاج والوں کا حال قیاس کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے مطابق نفس کے احکام جاری ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں پانی کا اثر نبض میں۔ پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ پانی چونکہ غذا کے نفوذ کرانے کا ذریعہ ہے، یعنی جو ہم غذا لیتے ہیں اس کا ایبزورپشن اکیلے نہیں ہو پاتا۔ جب ہم پانی لیتے ہیں تو وہ معاون ثابت ہوتا ہے ہماری غذا کے ایبسورپشن کے لیے، اور قوت غذا ہی سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہم پانی سے قوت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے پانی بھی مقوی ہے۔ ہم پانی کو بھی مقوی قرار دیں گے کیونکہ وہ غذا کے ایبزورپشن میں مدد کرتا ہے، اور یہ وہی کام کرتا ہے جو شراب کرتی ہے۔ لیکن چونکہ پانی بدن میں حرارت کا اضافہ نہیں کرتا بلکہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اس لیے حاجت ترویج شراب کی وجہ سے جس قدر بڑھ جایا کرتی ہے، پانی سے حاجت ترویج بڑھا نہیں کرتی، بلکہ پانی کی وجہ سے تو حاجت ترویج اور بھی گھٹ جایا کرتی ہے۔ پانی اگر کچھ کرتا ہے تو بالعرض تقویت پہنچاتا ہے، اور بالعرض حرارت غریزیہ یعنی نارمل باڈی ٹیمپریچر کو قوی کرتا ہے۔ یہ فصل 11 چل رہی تھی جس میں ہم آپ کو نبض پر اثرات دکھا رہے تھے جو مختلف چیزوں کے کھانے پینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب شروعات ہوتی ہے فصل 12 کی، جس میں ہم آپ کو نیند اور بیداری کے اثرات نبض میں کیا ہیں یہ سب بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ نیند کی نبض کے احکام نیند کے وقت کے لحاظ سے اور ہضم کی حالت کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتے ہیں، چنانچہ نیند کی ابتدا میں نبض صغیر اور ضعیف ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس وقت حرارت غریزیہ کی حرکت اور اس کا میلان سکڑنے اور اندرون بدن کی طرف گھسنے کا ہوتا ہے، نہ کہ پھیلنے اور باہر آنے کا، کیونکہ اس وقت حرارت غریزیہ کی پوری توجہ، بیشتر توجہ نفس کی تحریک اور اس کے حکم کی تعمیل سے اندرون بدن کی طرف ہوتی ہے، تاکہ ادھر متوجہ ہو کر غذا کو ہضم کرے اور فضلات میں نزج دے۔ اس لیے لازمی طور پر حرارت غریزیہ اس وقت گویا دبی ہوئی، مغلوب اور گھری ہوئی سی یعنی سمٹی ہوئی سی ہوتی ہے۔ نیز اس وقت یعنی بمقابلہ سابقہ بیداری کے نبض میں نسبتاً بطوء اور تفاوت ہوا کرتا ہے، کیونکہ سمیٹنے اور اکٹھا ہونے سے گو حرارت غریزیہ میں ایک قسم کی زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن نیند کی حالت میں وہ زیادتی مفقود ہو جایا کرتی ہے جو بیداری کی حالت میں حرکت مسخنہ سے حرارت غریزیہ میں حاصل ہوا کرتی تھی۔ اب شیخ آگے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیند میں روح سمٹ کر اور اکٹھی ہو کر زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور حاجت ترویج کو بڑھا دیتی ہے، اور بیداری میں بھی حرکت مسخنہ کی وجہ سے روح کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگرچہ روح کی حرارت کو بڑھا دیتی ہیں، مگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ حرکت کا درجہ بلند ہے، اس لیے بیداری میں بمقابلہ نیند کے
نبض نسبتاً سریع اور متواتر ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر مقابلتاً دیکھا جائے اور دونوں چیزوں کی تولید حرارت کا تناسب قائم کیا جائے تو حرکت مقابلتاً روح میں زیادہ حرارت پیدا کرتی ہے، روح کو زیادہ بھڑکاتی ہے اور روح کو سوء مزاج کی طرف مائل کرنے کی زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس روح کا اندرون بدن کی طرف اعتدال کے ساتھ سمٹنا اور اکٹھا ہونا، جیسا کہ روزمرہ کی نیند میں ہوا کرتا ہے، مقابلتاً روح میں گرمی کم پیدا کرتا ہے اور حرارت میں کرب و بے چینی کم پیدا ہوا کرتا ہے، یعنی جس سے طبیعت تنفس و ترویج کے لیے زیادہ زور سے بے چین ہو جائے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص ریاضت کر کے یعنی محنت مشقت کر کے یا ایکسرسائز کر کے تھک گیا ہو، یعنی جس نے ریاضت خوب کی ہو، اس کا تنفس یعنی اس کا سانس اور اس کے تنفس کی بے قراری بمقابلہ اس شخص کے سانس سے بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی حرارت نیند جیسی کسی چیز سے اندرون بدن کی طرف سمٹ گئی ہو۔ مثلاً اس شخص کو اوسط درجہ کے ٹھنڈے پانی میں بحالت بیداری غوطہ دیا جائے، یعنی ایسے ٹھنڈے پانی میں جو اوسط درجے کا ہو، اس میں اس کو ڈبویا جائے یا بٹھایا جائے۔ اس طرح غوطہ دینے اور پانی میں ڈبونے سے گو اس شخص کی حرارت اندرون بدن کی طرف سمٹ جائے گی، یعنی باہر اگر نکالیں گے تو اس کے ہاتھ اور پیر ٹھنڈے محسوس ہوں گے، لیکن حرارت جو بدن کی تھی وہ اندر کی طرف سمٹ جائے گی اور اس سے وہ قوی بھی ہو جائے گی، یعنی طاقتور ہو جائے گی۔ مگر اس سے اس شخص کا سانس اتنا نہ بڑھ سکے گا جتنا کہ تھکا دینے والی ریاضت سے اور اس ریاضت سے بڑھ جایا کرتا ہے جو اپنی شدت و کثرت سے تقریباً تھکا دینے والی ہو۔ جب ہم اس پر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حرکت کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز یعنی اسباب ستہ ضروریہ طبیعہ میں سے حرارت بدنیہ کی بھڑکانے والی نہیں ہے، یعنی حرارت بدنی میں جتنا اشتعال حرکت سے پیدا ہوتا ہے اتنا کسی اور سبب سے پیدا نہیں ہوتا جو ستہ ضروریہ میں داخل ہو۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ نیند اور بیداری دونوں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ بدنی حرکت نہ نیند کی ذات میں داخل ہے اور نہ بیداری کی ذات میں، یہ تو ایک الگ چیز ہے، تو اس اعتراض کا جواب شیخ اس طرح دے رہے ہیں کہ بیداری اگر موجب حرارت و تسخین ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ بیداری کی حالت میں بدنی حرکت ہوا کرتی ہے، یا یہ معنی کہ اگر بدن ساکن ہو جائے تو حرارت نہ پیدا ہو، بلکہ بیداری اس وجہ سے موجب حرارت ہے کہ بیداری کی حالت میں روح جب سے پیدا ہوتی ہے برابر اور مسلسل باہر کی طرف پھیلتی اور حرکت کرتی رہتی ہے، یعنی بیداری کی حالت میں جسمانی حرکت نہ صحیح مگر روحانی حرکت برابر قائم رہتی ہے، جس سے بدن میں سکونت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آپ بس اسے یاد رکھیے اور دوسری باتوں کی طرف دھیان نہ کریے۔ مثلاً محمد ابن زکریہ کی رائے ہے کہ نیند اور بیداری دونوں میں نفس کی ایک حالت ہوتی ہے، اس لیے دونوں کا تقاضا اور اثر بھی ایک ہی ہے۔ پھر جب نیند کی حالت میں غذا ہضم ہو چکتی ہے تو نبض میں قوت پھر لوٹ آتی ہے، اس لیے کہ غذا کی وجہ سے قوت بھی بڑھ جاتی ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ حرارت غریزیہ کی توجہ یعنی ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر رہتا ہے اس کی توجہ جو پہلے تدبیر غذا کی غرض سے اندر کی طرف ہو گئی تھی اب پھر باہر کی طرف اور اپنے مبدا کی طرف بیرونی اعضاء کی طرف جہاں سے ابتداءً وہ اندر گئی تھی ہو جاتی ہے، اس لیے اب قوت لوٹ آتی ہے۔ اسی وجہ سے قوت بڑھ جانے کی وجہ سے اس وقت نبض عظیم بھی ہو جاتی ہے،
نیز نبض میں عزم کے بڑھ جانے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ غذا کے ہضم ہو جانے کی وجہ سے مزاج میں حرارت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، اور غذا کے نفوذ کرنے کی وجہ سے شریانوں میں نرمی بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن نبض میں سرعت اور تواتر زیادہ نہیں بڑھتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہضم غذا کی وجہ سے حاجت ترویج کچھ زیادہ نہیں بڑھ جاتی ہے کہ عزم نبض سے بھی کام نہ چلے اور تواتر و سرعت کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ یہاں کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی ہے جو بقدر ضرورت عزم نہ حاصل ہونے دے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی رکاوٹ ہوتی کہ بقدر ضرورت نبض میں عزم نہ حاصل ہو سکتا تو اس کمی کا تدارک سرعت اور تواتر سے کیا جاتا۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ ملاقات ہوگی آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔